الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کا سوال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ درود پاک پڑھتے ہوئے توجہ نہیں رہتی، درود پاک پڑھتے ہوئے خشوع خضوع نصیب نہیں ہوتا، لذت محسوس نہیں ہوتی، سرور محسوس نہیں ہوتا۔ کیا ہم ایسا کریں کہ درود پاک پڑھتے ہوئے ہمیں توجہ نصیب ہو، کامل توجہ کے ساتھ ہمارا درود پاک پڑھا جائے، خشوع خضوع کے ساتھ ہمارا درود پاک پڑھا جائے؟ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو، خواہ وہ ذکر اللہ ہو، خواہ وہ درود پاک ہو، خواہ وہ تلاوت قرآن کریم ہو، بغیر خشوع خضوع کے نہیں کرنی چاہیے، توجہ کے بغیر نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جس عبادت میں جتنا زیادہ خشوع خضوع ہوگا، وہ عبادت اتنا زیادہ رب کریم کی بارگاہ میں مقبول ہوگی اور اس پر اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ جس عبادت میں جتنی زیادہ توجہ ہوگی، جتنا زیادہ اہتمام ہوگا، جتنا زیادہ آپ آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اس عبادت کو کریں گے، اتنا زیادہ فائدہ ہوگا اور اتنا زیادہ ثواب ملے گا اور اتنا وہ عبادت آپ کے رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا ایسا کریں کہ درود پاک پڑھتے ہوئے ہماری توجہ برقرار رہے اور خشوع خضوع کے ساتھ ہمارا درود پاک پڑھنا ہمیں نصیب ہو؟ تو چند طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں، ان پر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا توجہ کے ساتھ بھی آپ کا درود پاک پڑھا جائے گا، خشوع خضوع کے ساتھ بھی آپ کا درود پاک پڑھا جائے گا اور درود پاک پڑھتے ہوئے لذت بھی محسوس ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلی بات یہ کہ گناہوں کو ترک کر دیں، گناہ چھوڑ دیں، کیونکہ جو شخص گناہ کرتا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اسے عبادت کی لذت بھی ملے تو ایسا ممکن نہیں، کیونکہ گناہ عبادت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جو شخص بقصد گناہ کرتا ہے وہ کبھی بھی عبادت کی لذت کو نہیں پا سکتا، وہ کبھی بھی عبادت میں خشوع خضوع کو نہیں پا سکتا۔ امام زیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ گناہ ایک ایسی زنجیر ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ زنجیر اس کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے اور اس سے ہر طرح کی عبادت اور نیک کام کی توفیق چھین لیتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور بندے کے درمیان گناہ کی ایک حد ہے، اور جب بندہ اس حد کو عبور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے دل پر مہر کر دیتا ہے اور پھر اسے کسی نیک کام کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر آج ہمیں نیکیوں کی توفیق نہیں مل رہی، آج ہمیں عبادت کی لذت نہیں مل رہی، آج ہمیں خشوع خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھنا یا کوئی عبادت کرنے کی توفیق نہیں مل رہی، سعادت نصیب نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کمی ہے، کہیں نہ کہیں گناہوں کی نحوست میں ہم مبتلا ہیں۔ تو گناہوں سے سچی توبہ کیے بغیر عبادت کی خشوع خضوع، عبادت کی لذت اور عبادت کا خشوع خضوع نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور خصوصاً وہ گناہ کہ جن کا تعلق نگاہ کے ساتھ ہے، یعنی کہ بد نگاہی۔ اگر کوئی شخص بد نگاہی کرتا ہے، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے، ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جن کو دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو کبھی بھی وہ عبادت میں خشوع خضوع نہیں پا سکتا، کبھی بھی وہ درود پاک پڑھتے ہوئے خشوع خضوع کو نہیں پا سکتا۔ خشوع خضوع تو بڑی بات ہے، گناہوں کی نحوست کے سبب تو عبادت کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، آپ نے کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے یہ سنا ہوگا کہ یار پہلے تو ہمارا درود پاک بہت زیادہ پڑھا جاتا تھا، لیکن اب پتہ نہیں کیا ہے کہ بالکل درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ پہلے تو ہم ہزاروں کی تعداد میں روزانہ درود پاک پڑھتے تھے، لیکن اب تو ہمارا چند سو کی تعداد میں بھی درود پاک نہیں پڑھا جاتا، بلکہ درود پاک پڑھنے سے ہی محروم کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، اور اس کا بہترین علاج سچی توبہ۔ جب سچی توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، تو اللہ نے چاہا تو درود پاک خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا نصیب ہوگا۔ اب دوسرا علاج، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہو نا کہ اس سے درود پاک پڑھتے ہوئے خشوع خضوع نصیب ہو،
تو وہ جب بھی درود پاک پڑھے تو وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو ذہن میں رکھ کر درود پاک پڑھے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں ان پر درود پاک پڑھ رہا ہوں کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ میں ان پر درود پاک پڑھ رہا ہوں کہ جن کی شان و عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ اسے درود پاک پڑھتے ہوئے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ میں ان پر درود پاک پڑھ رہا ہوں کہ جن کا ادب و احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ جب یہ بات ذہن میں رہے گی، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت ذہن میں رہے گی، تو اللہ نے چاہا توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے گا اور خشوع خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے گا۔ خشوع خضوع درود پاک پڑھتے ہوئے حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ جب بھی درود پاک پڑھیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں جس طرح درود پاک پڑھ رہا ہوں، جن آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے درود پاک پڑھ رہا ہوں، جس مجلس میں بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہا ہوں اور جس طرح درود پاک پڑھ رہا ہوں، وہ ساری میری درود پاک پڑھنے کی کیفیت، میرا درود پاک پڑھنے کا انداز، سب کچھ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ کیونکہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کا اس طرح مشاہدہ فرماتے ہیں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو۔ تو دیکھیں جب یہ بات ذہن میں رہے گی نا تو انشاءاللہ خشوع خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے گا اور کامل توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے گا۔ خشوع خضوع حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی درود پاک پڑھیں تو یہ تصور رکھیں کہ آپ کا پڑھا گیا درود پاک حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن بھی رہے ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں کہ تو درود پڑھ اور اس طرح پڑھ کہ گویا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیرے سامنے رونق افروز ہیں اور تیرا پڑھا گیا درود پاک سن بھی رہے ہیں اور تجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو جب اس طرح درود پاک پڑھیں گے، کامل توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تصور ذہن میں رکھ کر درود پاک پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا خشوع خضوع نصیب ہوگا، کامل توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھنا نصیب ہوگا۔ خشوع خضوع کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ صیغے بدل کر درود پاک پڑھا جائے، اور درود پاک پڑھتے ہوئے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ درود پاک جو بھی آپ پڑھ رہے ہو اس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ جب آپ کو ترجمہ معلوم ہوگا تو جب آپ درود پاک پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا کہ میں رب کریم کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو اس طرح بھی خشوع خضوع نصیب ہوگا۔ دیکھیں جب بھی آپ درود پاک پڑھیں نا، خضوع آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، توجہ ضرور ہونی چاہیے کہ میں حضور پر درود پاک پڑھ رہا ہوں، اتنی بات آپ کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے۔ جب یہ بات ہوگی نا تو اللہ نے چاہا کامل توجہ کے ساتھ آپ کا درود پاک پڑھا جائے گا اور خشوع خضوع کے ساتھ آپ کا درود پاک پڑھا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا اور یہ بتائیے گا کہ یہ جو میں نے چند طریقے آپ کو بیان کیے، یہ طریقے آپ کو کیسے لگے، اور اپنی نیتوں کا اظہار بھی کیجیے گا کہ آپ کس طرح آئندہ درود پاک پڑھیں گے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول تک یہ ویڈیو پہنچے گی اور وہ سنیں گے، عمل کریں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔